السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں فضائل اعمال میں پہلے باب ہم لوگ نے کل پڑھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے سفر کا قصہ پڑھا تھا، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کل ہم پڑھیں گے دوسرا قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ کی شہادت کا۔ یہ دوسرا حصہ ہے، تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو آگے آپ آئیے دیکھیے کیا ہے اس میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریف نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ مطلب میں نہ کہوں تو آپ اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملے کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممانعت تھی تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف کے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنتی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی تلوار کافروں کے ہجوم میں گھس گئے، اور جب تک شہید نہیں ہوئے واپس نہیں ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جب تک شہید نہیں ہوئے واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلواروں کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا، مطلب وہ پہچان نہ آ سکے تو ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچان لیا۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ شخص سے، جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا۔ فضائل رمضان میں اس قسمے کو لکھ چکا ہوں۔ تو دیکھا دوستوں آپ نے کہ ہمارے رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت
آپ نے پڑھا، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کس طرح سے ہوئی، کہ وہ پورے چھلنی ہو گئے تھے، ان کے زخم 80 سے زیادہ تھے، پہچان میں نہیں آ سکی، ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پورے سے ان کو پہچانا تھا۔ تو کیسا لگا آپ کو ہمارا ویڈیو؟ پلیز کمنٹ میں بتائیے گا، ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر کریے۔ ہم آپ کو فضائل اعمال کتاب بھاگ 1 کا آگے ایسے ہی بتاتے رہیں گے۔ اس میں صحابہ کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا ہے، 19 صحابہ ہیں، اس میں سب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کل ہم آپ کو یہ بتائیں گے صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ علیہ وسلم اور ابو بصیر رضی اللہ علیہ وسلم کا قصہ، یہ دونوں لوگوں کا قصہ کل ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے۔ اللہ حافظ۔